باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے اور اہل علم نے بھی دی ہے جو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی غالب حکمتوں والا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بے شمار لاتعداد اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن دو نعمتیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور ان کے درمیان لوگ مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سی نعمت زیادہ قدر و قیمت والی ہے، زیادہ مقام والی ہے، اور کون سی نعمت جو ہے وہ کم اہمیت والی ہے۔ ایک مومن، عقل مند، ایماندار آدمی، دانشور ہمیشہ اپنے فائدے کی چیز کا انتخاب کرتا ہے اور اسی چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے جس میں زیادہ پرافٹ ہوتا ہے، زیادہ منفعت ہوتی ہے۔ وہ دو نعمتیں ایک علم کی دولت ہے اور ایک مال کی دولت ہے۔ دنیا کی اکثریت کو دیکھا جائے تو دین کی اور علم کی دولت کی زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی ہے، مال کی دولت کے پیچھے زیادہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت کے بارے میں ہمیں کیا بتلایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کا فضل بیان فرمایا ہے، علم والوں کی شان و شوکت، قدر و قیمت اور ان کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا تمہیں بھی کوئی علم ہے ان چیزوں کے بارے میں، ہمیں بتلاؤ تو صحیح۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہمارے پاس ایسی کسی چیز کا علم نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتلایا ہے، جو تو نے ہمیں سکھایا نہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آدم تم بتلاؤ یہ کیا چیزیں ہیں؟ آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام جو ہے وہ گن گن کر جو ہے ان کو بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کی بنا پر فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پاس ایسی چیز کا علم ہے جس کا تمہارے پاس علم ہے؟ دیکھو اس آدم کو میں نے بنایا ہے تو اس کے پاس یہ علم بھی موجود ہے جو تمہارے پاس ہے۔ فرشتوں پر فوقیت اور عظمت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور پھر کہا اس آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، جنوں پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ اور جانوروں پہ اور ہواؤں پہ حکومت کرتے ہیں، دربار لگا ہوا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے، آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ غائب ہے اور بغیر عذر کے غائب ہے تو سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔
اور اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو وہ لائے اور اپنا عذر بیان کرے کہ آج وہ مجلس سے غائب کیوں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان، انی احطت بما لم تحط بہ، میرے پاس اس چیز کا علم ہے جس کا علم سلیمان بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھی نہیں۔ جنوں پہ حکومت کرتا ہے، ہواؤں پہ حکومت کرتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں اس کے زیر تسلط ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہے جس کا علم سلیمان بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے علیہ السلام۔ کہا کیا علم ہے؟ کہا بادشاہ تیری سلطنت کے اندر تھوڑا سا دور ایک ملک ہے، وہاں پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے؟ آپ کے پاس علم نہیں۔ کہا اچھا تیرے پاس علم ہے، اگر یہ سچی خبر ہے تو میرا رکا لے کر جاؤ اور ان کو جا کر میرا پیغام دو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی موجود نہیں تو ان کے اوپر اپنی برتری جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ہدہد پرندہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اسی علم کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پرندے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، اس کا نام لے کر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پرندے کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم جو ہے وہ موجود ہے اور دوسروں کے پاس علم موجود ہے۔ تیسری مثال، کتا ایک جانور ہے جس کا گھر میں رکھنا منع ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کسی گھر میں یہ جانور موجود ہو تو اس کے نامہ اعمال سے ایک رات کے بدلے میں ایک کی رات جو ہے وہ اجر و ثواب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کی رات کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر۔ جس گھر میں یہ جانور موجود ہو اس کے اجر و ثواب سے ایک کی رات جو ہے وہ اجر و ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی جانور اگر اسے تعلیم دے دی جائے، اسے پڑھا ہوا بنا دیا جائے، اسے شکاری بنا دیا جائے، شکار کرنے کا علم سکھا دیا جائے، تو یہ جانور نہ صرف گھر میں رکھنا جائز ہے بلکہ اس کا شکار کیا ہوا جانور انسان اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ اور اگر اس جانور نے خود اپنے لیے شکار نہیں کیا، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا اور اس پر بسم اللہ پڑی ہے اور وہ جانور شکار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کا گوشت مسلمان کے لیے حلال کر رکھا ہے۔ یہ بدولت کس کی ہے؟ علم کی۔ علم کا یہ فضل ہے کہ وہ جانور جو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، اگر اسے تعلیم دے دی جائے تو وہ جانور گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ آئیے ایک دو آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا فضل جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہی آیت سورۃ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالی گواہی دیتا ہے۔ دوسری گواہی، فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور قرآن مجید میں تیسری گواہی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی ذکر کی ہے۔ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ کریم اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ قربان جائیے اس مقام کے اور اس عظمت کے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا اپنے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں، کہ اس کام میں میں اور میری مخلوق کے اہل علم وہ برابر ہیں۔ جو میں درجہ رکھتا ہوں وہی علم والے درجہ رکھتے ہیں، کہ جس طرح میں شہادت دیتا ہوں اسی طریقے سے علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری آیت قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے
علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس طریقے سے تاریکی اور روشنی یہ برابر نہیں، دھوپ اور سایہ آپس میں برابر نہیں ہے، ایک اندھا آدمی اور ایک بینا آدمی آپس میں برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے علم والا اور غیر علم والا دونوں آپس میں برابر نہیں۔ تیسری آیت، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، لوگوں اللہ تبارک و تعالی کائنات میں دو بندوں کے درجے بلند کرتا ہے، دو بندوں کو عظمت اور فضیلت اور درجات میں اضافہ کرتا ہے، ایک ایمان والے اور دوسرے علم والے۔ ایمان والے اور علم والوں کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فضیلت بڑھاتا ہے اور ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ آیات اور اس طرح کی بے شمار آیات بتلاتی ہیں کہ علم والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ہی مقام عطا کیا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا ہے۔ آئیے چند ایک احادیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما۔ قربان جائیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ذرا اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے ساری کی ساری ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ رحمت والا ہے، برکت والا ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا بیکار، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وما والا، اور اس ذکر کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری۔ جہاں جہاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری موجود ہے، دنیا کا وہ قطع تو فائدے والا ہے، برکت والا ہے، خیر والا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ دنیا کا ہر قطع اور ہر چیز جو ہے وہ خیر و برکت سے محروم ہے۔ وعالما او متعلما، یا عالم ہے یا علم سیکھنے والا، علم رکھنے والا اور علم سیکھنے والا، یہ اللہ کی رحمت سے بھرپور ہیں۔ کائنات کی باقی ہر چیز جو ہے وہ رحمت سے خالی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اندازہ کیجئے کس قدر وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ذکر الہی، اطاعت الہی اور علم یہی فائدے کی چیزیں ہیں، اور باقی تمام کی تمام چیزیں فائدے سے خالی ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ملعون ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ دور کر رکھا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین چیزوں کے علاوہ، صدقۃ جاریہ، اپنے پیچھے کوئی جاری صدقہ چھوڑ کر چلا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی پانی کا پمپ لگوا دیا، کوئی ہسپتال اور ڈسپینسری بنا دی، کوئی مسافر خانہ بنا دیا۔ انسان مر گیا اور مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس میت کو جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا جا رہا ہے۔ نمبر دو، علم ينتفع به، یا اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ کر گیا ہے اور علم ایسا چھوڑ کر گیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے پیچھے اپنے شاگرد تیار کر کے چلا گیا، وہ شاگردوں نے علم حاصل کیا اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، وہ کتاب لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا لوگوں کو خیر کی بات بتلا گیا، لوگ اس خیر پہ عمل کرتے ہیں۔ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد اس آدمی کے نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب اور اجر جو ہے وہ لکھا جاتا رہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور تیسری اور آخری حدیث بیان کروں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں تو آپ نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ لوگوں، علم حاصل کرنے والا
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ أَوْ بِمَا يَطْلُبُ، کہ فرشتے اپنے پر جو ہے اس آدمی کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اور نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، علم حاصل کرنے والا اور علم دینے والا اور علم جاننے والا وہ آدمی آسمان اور زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، اس کے درمیان کی مخلوق، چیونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی، پوری دنیا کی مخلوق جتنی ہے ساری کی ساری ایک عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج بھی اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ نبی کا وارث ہے، نبی کی وراثت اور میراث جو ہے وہ سمیٹتا ہے۔ دنیا کی وراثت مرنے کے بعد کوئی چھین کر لے جاتا ہے، کوئی دوسرا لے جاتا ہے، کوئی تیسرا لے جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آج بھی موجود ہے۔ کوئی آدمی لینا چاہے تو آگے بڑھے، یہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ نبیوں کی میراث۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَالْأَنبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء اپنے پیچھے کوئی درم و دینار اور پیسے کی اور دولت کی اور جائیداد کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہی جھگڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ نبی درم و دینار چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ہمیں دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے درم و دینار جو ہوتے نبیوں کی وراثت وہ بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے۔ انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ وراثت لینی ہے تو وہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، جو بھی آدمی اس میراث میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا لے لے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے نبیوں کی علم کی وراثت کو لے لیا وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو دنیا کی پھر کسی اور دولت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں، فضل العالم، ایک عالم کی فضیلت، علم جاننے والے کی فضیلت، علی العابد، ایک تہجد گزار کے اوپر، رات کو تہجد پڑھنے والا اور ایک طرف عالم، دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی کے اوپر ہے، ایک کمزور آدمی کے اوپر ہے، امتی کا چاہے وہ بڑی فضیلت والا ہی کیوں نہ ہو، اس کا نبی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ادنا، اعلیٰ آدمی نہیں، تم میں سے ایک ادنا آدمی، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی کے اوپر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، یا جیسے 14ویں کا چاند ستاروں پہ چمکتا دمکتا ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت جو ہے وہ تہجد گزار اور عابد کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ان احادیث سے آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ علم کی کیا قدر و منزلت ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا، مال و دولت، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اہل علم نے کئی فرق بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ذرا غور تو کیجئے۔ دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا کی دولت انسان کو سنبھالنا پڑتی ہے، دنیا کی دولت انسان تالے بھی لگاتا ہے، سیکورٹی گارڈ بھی کھڑا کرتا ہے، رات کو پھر بھی نیند نہیں آتی، پتہ نہیں سیب رہے گا کہ نہیں رہے گا، دشمن نہ آ جائے، حملہ نہ ہو جائے، چھین نہ لیا جائے، انسان اسی کشمکش میں اور فکر میں رہتا ہے۔ دنیا کا مال انسان کو اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم اس کی حفاظت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ یہ علم جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، یہ علم
انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال کو خود سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ علم جو ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے، لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ دوسرا فرق بیان کیا گیا، لوگوں دنیا کی دولت خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی دولت خرچ کرے اور مال جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دین کی دولت جتنی خرچ کرتے چلے جاؤ اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کا اپنا علم پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تیسرا فرق، اہل علم نے کہا لوگوں علم یہ نبیوں کی وراثت ہے، نبیوں کی میراث ہے، نبی اس کے وارث ہے اور نبی اس کے مالک ہے، اور مال و دولت یہ بادشاہوں کی میراث ہے۔ بادشاہ عالم نہیں ہوتے، دولت مند ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں کی وراثت ہے، نبیوں کی وراثت نہیں ہے۔ چوتھا فرق کہا عالم اس کی ضرورت کون محسوس کرتا ہے؟ تمام لوگ، کمزور سے کمزور، حکیم، ڈاکٹر، انجینئر، پہلوان، مالدار، غیر مالدار، سب لوگ ایک عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت یہ میرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو حل کر دیں، یہ پرابلم ہے اس کو دور کر دیجئے۔ حتیٰ کہ بادشاہ بھی جو ہے وہ عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، حضرت ہمیں یہ ضرورت ہے، اس مسئلہ کو حل کر دیجئے۔ اور مال، اس کی طرف کون جاتا ہے؟ کوئی مالدار آدمی ہے، اس کا رخ سوائے فقیر اور محتاج کے کوئی نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا۔ کوئی فقیر ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ جا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے مال میں سے 1 روپیہ 2 روپیہ دے دو۔ کوئی بادشاہ کسی مالدار کا رخ نہیں کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر اور حکیم کسی مالدار کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ کہا ایک علم والا، اس کے سب محتاج ہیں، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایک مالدار سوائے اس کا پیچھا کرنے کے فقیر کے علاوہ اور کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اور بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال دنیا میں ہر کسی کو دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، نیکوں کو بھی دیتا ہے، برے لوگوں کو بھی دیتا ہے، ایماندار کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے۔ لیکن علم، العلم، دین کا جو صحیح علم ہے، کتاب و سنت کا جو علم ہے اور عمل والا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پکے سچے ولی اور مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ جب یہ فرق موجود ہے تو میں بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت کے وقت علم اٹھا لے، علم اٹھا لے۔ کیا ہوگا؟ علم لوگوں کے سینوں سے چھین لیا جائے گا؟ کہا نہیں، علم چھینا نہیں جائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، آہستہ آہستہ علماء فوت ہوتے چلے جائیں۔ پچھلے دنوں کس طریقے سے لائن کے ساتھ علماء اس دنیا سے زمین سے اٹھتے ہی چلے گئے، کہا اسی طرح علماء اٹھتے چلے جائیں گے، ان کی جگہ پر نہیں ہوں گی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے سربراہ، اپنے راہبر اور رہنما اور اپنے عالم اور مرشد جاہل قسم کے ملاؤں کو بنا لیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہی والے مسئلے بتلائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہمارا راہبر انٹرنیٹ ہے، آج ہمارا مرشد جو ہے وہ چینل ہے، چینل کے اوپر بیٹھنے والا ایک مراسی، وہ کبھی عالم بن جاتا ہے اور وہ فتوے دیتا ہے، لوگوں کو مذاق اور ٹچنے کرنے والا ایک عالم بن جاتا ہے، وہ لوگوں کو مسئلے اور فتوے بتلاتا ہے۔ ایک جاہل آدمی بیٹھ کر لوگوں کی راہبری کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا آج کچھ ایسا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال شروع ہوا، شوال کے بعد ہمارے دینی مدارس کھلتے ہیں، جہاں پہ کمزور قسم کے لوگ آتے ہیں، غریب قسم کے بچے جن کو اسکول میں پڑھنے کی فیسیں نہیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ بچے بھیج دیے جاتے ہیں۔ کہا لوگوں ایسا نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کوئی محروم قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت ہے، جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ دنیا جہان میں اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اپنے بچوں کو دنیا دار بھی بنائیے، دنیا بھی پڑھائیے، لیکن یہ علم بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے، قرآن و حدیث کا علم خود بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ یہ دنیا کا علم ایک فن ہے، پیسہ کمانے کا ایک ڈھنگ ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے، وہ علم اور ہنر، وہ فن قبر سے پیچھے واپس آ جاتا ہے، انسان قبر میں اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ دین کا علم، یہ قبر میں انسان کے ساتھ جاتا ہے، یہ سوالوں کا جواب بتلاتا ہے، یہ میدان محشر کی گرمی کو کم کرتا ہے، یہ علم عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے، یہ انبیاء کی سفارش کا مستحق بناتا ہے، یہ جنت کا انسان کو حقدار بناتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھیے، خود بھی علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین پڑھائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس دین کے ساتھ، اس علم کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ تعالی عالم بنائے، ہماری اولاد کو بھی عالم بنائے، اور ہمیں جاہل قسم کے ملاؤں سے اور گمراہ قسم کے راہبروں سے اور ان کی رہنمائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات، پچھلے 2 ہفتوں سے غزہ فلسطین پر یہودی غاصبین نے جو چڑھائی کر رکھی ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، اس معاملے کے اوپر امت مسلمہ کی بالخصوص اور مسلم حکمرانوں کی اور بالخصوص اور پوری انسانیت کی بالعموم بے حسی کا رونا ہی رویا جا سکتا ہے کہ دیار غیر میں اگر کتا بھی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس کے لیے ہیلی کاپٹر ایمبولینسیں جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہے کہ دنیا کے سامنے جیسے مرضی اس کو بہا دیا جائے، کسی انسان کی انسانیت نہ تڑپتی ہے نہ سسکتی ہے۔ گویا کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے جسموں سے خون کو کھینچ لیا گیا۔ عقل اور دانش اس نام کی کوئی دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی کافر اس کو یہاں پہ انسانیت نظر آتی ہے، نہ حقوق انسانیت کی تنظیمیں یہاں پہ کوئی بولتی ہیں، اور نہ ہی مسلمان حکمران وہ ٹس سے بس ہوتے ہیں۔ امریکہ میں زلزلہ آ جائے، تباہی آ جائے، ہندوستان میں کوئی سیلاب آ جائے تو مسلمانوں کی ایمبولینسیں حاضر ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کے تعاون کے جہاز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن فلسطین میں انسانیت کے اوپر ایسا ظلم کیا جاتا ہے کہ جس سے انسانیت تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن کوئی آدمی بولتا ہی، کوئی آدمی کسکتا ہی نہیں، کسی آدمی کی زبان سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ کون سے مسلمان حکمران ہیں، کون سی دنیا کے اوپر وہ حکومتوں کے خواب دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ گردانتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ سوائے اس کے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں، کبھی تڑپ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی حکمرانوں تک ہماری آواز پہنچتی ہے تو میں ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، فلسطین میں بسنے والے اور کشمیر میں بسنے والے، عراق میں اور شام میں بسنے والے، یمن میں بسنے والے، لبنان میں بسنے والے، یہ سارے کے سارے انسان ہیں، یہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور ان کے ایک ایک خون کا حساب آپ لوگوں کو دینا ہو۔ آپ لوگ کس کام کے ہیں اگر مسلمانوں کے خون کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے تو اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیجیے، اس صدارت کی کرسیوں کو چھوڑ دیجیے، ان لوگوں کو آنے دیجیے جو کسی کے غمخوار بن سکتے ہیں، ہمدرد بن سکتے ہیں۔ افسوس ہے ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہر قسم کی توانائیاں صرف کی جا سکتی ہیں،
لیکن مسلمانوں کے لیے ایک کمزور سی آواز بھی بلند نہیں کی جا سکتی۔ ڈریے، اگر وہ مظلوم ہیں، آج ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر آزمائش کی گھڑیاں ہیں، تو کیا سمجھتے ہو تم آزمائشوں سے بچ جاؤ گے؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ انتظار کرو کب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور تم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہمارے بس میں تو دعا ہے، ہم اب بھی جمعے کے بعد بھی اور انشاءاللہ تنہائی میں بھی میں آپ سے درخواست کروں گا، خاص طور پہ گڑ گڑا کر، رو کر، تڑپ کر جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، اور جو ظالم ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے اور ان کی آزمائش سے اور ان کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو محفوظ فرما۔ یہ ظلم صرف مسلمانوں کے لیے نحوست کا باعث نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے نحوست کا باعث ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ سکون میں ہیں، وہ فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ ہیں؟ قطعاً نہیں، کلا واللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ خود بھی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے نہیں، لیکن مسلمان تو سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم اپنے حکمرانوں سے گزارش کرتے ہیں، اپنے سفیروں سے اور وزیروں سے گزارش کرتے ہیں، اٹھیے اور آواز بلند کیجئے اور مظلوم مسلمانوں کا جس حد تک آپ ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیجئے، وگرنہ یاد رکھیے تمہارے نام و نشان مٹ جائیں گے اور اللہ کے عذاب کہیں اپنی گرفت میں تمہیں نہ لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کی قید سے رہائی نصیب فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء